خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ افغانستان میں جاری جنگ جو پچھلے 2 دہائیوں پر مشتمل ہے، کیا یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے؟ کیا امریکہ اور رشیا آپس میں دوست بن گئے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی طویل جنگ کے بارے میں۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جو اس جنگ کا اور ملک افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ افغانستان اس وقت عالمی طاقتوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 18 مارچ 2021 کو ایک میٹنگ بلائی گئی جس کی میزبانی روس کی جانب سے کی گئی اور اس میں چین، امریکہ اور پاکستان کو دعوت دی گئی۔ یہ تاریخی لمحہ اس وجہ سے اہمیت کا حامل تھا کہ امریکہ نے بھی اس میٹنگ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اب اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور اس میں افغان اسٹیک ہولڈرز اور طالبان بھی شامل تھے، اور ان کی طرف سے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ریلیز ہوتی ہے کہ طالبان کوئی آفینس لانچ نہیں کریں گے، جب قطر دوحہ 2020 میں یہ طے پایا تھا کہ 1 مئی 2021 کو فورن ٹروپس افغان سرزمین چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے اس وقت کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور انہوں نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ اس خبر کے بعد بہت ساری اینٹیسپیشن سامنے آئیں کہ وائلنس اور ٹیرر میں کمی آئے گی، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس۔ وائلنس میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور حد یہ تھی جس میں افغان وومن جرنلسٹ کا مرڈر بھی شامل ہے۔ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ اپنے سائن کردہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا، مگر اس میٹنگ کے بعد یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کس حد تک سنجیدہ ہے اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل چاہتا ہے۔ اس جوائنٹ میٹنگ کی ٹائمنگ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ مئی میں صرف 1 یا 1.5 ماہ بامشکل باقی رہ گیا ہے، مگر اس سے ہونے والی ڈیولپمنٹ کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا فورن ٹروپس کے جانے کے بعد افغانستان میں امن ممکن ہو پائے گا؟ یہ سوال اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے افغانستان میں امریکن انویژن سے پہلے کے معاملات سمجھنے ہوں گے۔ اس وقت سوویت یونین کے ریٹریٹ کرنے کے بعد ایک پاور اسٹرگل شروع ہوتا ہے جس میں سارے مجاہدین جو سوویت یونین کے خلاف متحد ہو کر لڑ رہے تھے، وہ سوویت یونین کے نکلتے ہی آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، جس سے افغانستان کو جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ بہت سی اینٹیسپیشن یہ ہے کہ یہ حالات ممکنہ طور پہ واپس آ سکتے ہیں، اور اگر یہ حالات واپس آتے ہیں تو امریکہ کی کریڈیبلٹی پر سوالات کھڑے ہوں گے کہ اتنی طویل فوجی مہم کے بعد اور اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی امن قائم نہیں ہو سکا۔ دوسرا سوال، کیا طالبان انٹریم گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یاد رہے طالبان زیادہ ٹیریٹریز کو کنٹرول کرتے ہیں افغانستان میں۔ اس سچویشن میں اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا اور اس نے ان کے انٹرسٹ کو نیگیٹ کر دیا، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری کوششیں بیکار چلی جائیں گی؟ ویسے تو اور بھی سوالات اور اینٹیسپیشنز ہیں اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، مگر میرے نزدیک یہ اہم سوالات ہیں۔ پیس ان افغانستان مینز پیس ان پاکستان۔ آبویسلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے بارڈر پر موجود ہیں۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو اس کا بینیفیشری پاکستان ہوگا۔ اگر افغانستان ڈیسٹیبلائز ہوگا تو دہشت گردی کا ممکنہ خطرہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، جنگ کہیں بھی ہو، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ چند مائنڈ سیٹس کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی جنگ ہوتی ہے، جس کا خامیازہ انسانیت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا، بس انسانیت ہار جاتی ہے۔ یہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی اور اس جنگ کے متاثرین ایک نہ ایک دن اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ عباد افتخار کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔